السلام علیکم دوستوں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اب میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بتاتا چلوں۔ والدین، اولاد اور شریک حیات کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں تانے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، ان کو خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ ہے کہ یہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی اور کام نکل جاتا ہے، جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے اساتذہ کے حقوق۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کی بھی معزز ترین مقام عطا کیا تاکہ اس کی جہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے پیشے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ استاد نئی نسل کی صحیح نشوونما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں، نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مال و مال کیا۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلبہ کی زمین کی سی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے، اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔ تو دوستوں، ویڈیو کے اینڈ پہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔